ملتمس ہوں اس شخصیت سے جسے دنیا مورخ اسلام کے نام سے جانتی ہے، داعی اسلام کے نام سے جانتی ہے، مبلغ اسلام کے نام سے جانتی ہے، جسے صرف ملک ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ممالک بھی انہیں بحیثیت مقرر سنا جاتا ہے، مدعو کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سعودی عرب میں ایک عرصے تک آپ کو بحیثیت مقرر جن لوگوں نے سنا ہے ان سے بھی ملاقات رہی ہے، اور اس وقت ہمارے بیچ موجود ہیں۔ ملک کے مختلف صوبوں میں، مختلف شہروں میں بارہا آپ کی تاریخ متعین رہتی ہے، دو ڈھائی مہینے قبل لوگ آپ کی تاریخ لیتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے 8ویں اس عظیم الشان جلسہ عام جو کہ صحابہ ایکشن کمیٹی کی جانب سے بمقام سنی انٹر کالج ٹوریا گنج لکھنؤ میں منعقد ہو رہا ہے، تاریخ ساز پروگرام کو آپ اپنی شرکت سے تاریخ ساز بنانے میں ہمارا تعاون فرما رہے ہیں۔ میں آپ کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے پیغام نور حق کی مہک مشکبار خطابت چلے آئیے۔ بلاغت جھومتی ہے جن کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے جن کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر جن کی فصاحت ناز کرتی ہے۔ علم و ادب میں جس شخصیت کی بڑی دھوم دھام ہے، مہر وفا خلوص کا جو پیش امام ہے، اس شخصیت کا نام ہے حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب لکھنوی دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب یہ تنظیم بنی، اس تنظیم کے بننے کے پہلے دن مجھے شامل کیا گیا، میں شامل رہا اس میٹنگ میں، اور اس تنظیم کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے دن سے جس کو شامل کر لیا گیا ہمیشہ کے لیے آخری سانس تک کے لیے اسے گلے لگا لیا گیا، ورنہ اکثر تنظیمیں جب شروعات میں کمزور ہوتی ہیں تو آپ کے کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے، جب وہ مضبوط ہوتی ہے کہ آپ کے کندھوں کو چھوڑ دیتی ہے۔ آئیے استقبال کیجیے حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب۔ مولانا کفیل اشرف صاحب مولانا کفیل اشرف صاحب مولانا کفیل اشرف صاحب مولانا کفیل اشرف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والصلاة والسلام علی سید الاولین والصلاة والسلام علی سید الآخرین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أيضا وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم وكلا وعد الله الحسنى وقال الله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم۔
عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضہ علی کل مسلم رواہ مسلم. ایضا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکرموا اصحابی فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب رواہ النسائی. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال الله تعالى عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. غلامان صحابہ عاشقان پیغمبر کونین کے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست نبوت پر دست مبارک پر آج سے 1456 سال پہلے اسلام کی بیعت فرمانے والے صحابہ کرام، نبی کی ذات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام، نبی کی صفات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام، نبی کی امامت میں سب سے پہلے خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات خلاق عالم رزاق مخلوقات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ کی بارگاہ اقدس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ کرنے والے صحابہ کرام، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. اقبال کہتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اور قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. آپ بھی آمین کہہ دیجئے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم سب سے پہلے الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے اس ماہ ذی الحجہ میں اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں
کتاب و سنت کی روشنی میں فریضہ قربانی ادا کرنے کے بعد آج کے عظیم الشان تاریخ ساز بارونق بابرکت اجلاس میں جو منعقد ہوا ہے صحابہ ایکشن کمیٹی کی طرف سے، جو اس کا سالانہ 8واں جلسہ عام ہے، اس عظیم الشان جلسے میں ہمیں اور آپ کو حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ صحابہ ایکشن کمیٹی کے بانی مبانی اور اس کے صدر باوقار ہمارے رفیق مکرم، ملت کی عظیم الشان خدمات کا فریضہ انجام دینے والے عزت مآب عالی جناب حضرت جناب عبد الوحید صاحب فاروقی مدذ العالی نے ایک تاریخی اجلاس میں باقاعدہ اس عظیم الشان جلسے کی پرخلوص دعوت پیش فرمائی۔ بعد میں ان کے نور نظر، لخت جگر، فرزند دلبند، عزیزم مولوی زید میاں فاروقی سلمہ اللہ تعالی عز و جل، جنہوں نے عظمت صحابہ پر انتہائی ایمان افروز ابھی خطاب فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید علوم نبوت کا فیضان نصیب فرمائے، برابر اس جلسے کی یاد دہانی کراتے رہیں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو تاریخ اسلام کی 1442ویں بقرعید کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 1442ویں بقرعید امت محمدیہ نے منائی، اور یہ مبارکباد خالی ہماری طرف سے نہیں ہے، جناب عبد الوحید فاروقی صاحب مدذ العالی کی طرف سے اور ان کی صحابہ ایکشن کمیٹی کی طرف سے ہے۔ اور میں آپ کو ساتھ ساتھ 1436ویں حج بیت اللہ کی بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور اقدس میں سن 9 ہجری میں جو پہلا حج ہوا تھا، اور اس پہلے حج کو کروانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے صحابی حضرت ابوبکر صدیق اکبر، نبی کی ذات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر، نبی کی صفات پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر، شان صدیق اکبر میں صدیق اکبر حال میں سبحان اللہ کہہ دیجئے، سیدنا حضرت صدیق اکبر، نبی کی ذات پہ ایمان لانے والے صدیق اکبر، نبی کی امامت میں سب سے پہلے عاقل بالغ مسلمان کی حیثیت سے بارگاہ ربانی میں نماز ادا کرنے والے صدیق اکبر، سب سے پہلی مرتبہ اللہ کے آسمان کے نیچے دعائے معصورہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھنے والے صدیق اکبر، اور نبی کے دور اقدس میں، نبی کے زمانہ پاک میں، نبی کی حیات طیبہ میں، نبی کی مسجد مصطفیٰ میں، نبی کی مسجد مقدسہ میں، نبی کے مبارک مصلی پر میں عرض کر دوں شہر مدینہ میں 23 وقت کی نمازوں میں امامت کرانے والے صدیق اکبر، اور آج مزار پر انوار میں نبی کے ساتھ آرام فرمانے والے صدیق اکبر۔ تو صدیق کی صدیقیت زندہ و پائندہ ہے۔ جلسہ تو کامیاب ہو گیا، جلسہ تو کامیاب ہو گیا۔ صحابہ 5 حروف کا مجموعہ، 5 وقت کی نمازوں کا باقاعدہ تذکرہ کر رہا لفظ صحابہ، 5 وقت کی نمازوں کی یاد دلا رہا صحابہ۔ آگے لگا ایکشن، ایکشن میں بھی 5 حروف ہیں، 5 اور 5 10، یہ 10 باقاعدہ حروف کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نبی کی زبان نبوت سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت پانے والے 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کی طرف۔ آگے لفظ کمیٹی لگا ہوا ہے، کمیٹی میں بھی 5 حروف ہیں، کمیٹی میں بھی 5 حروف ہیں، 10 اور 5 15، یہ 15 حروف کا مجموعہ کیا ہے؟ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، 15 حروف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور صحابہ ایکشن کمیٹی میں بھی 15 ہی حروف ہیں۔ تو جلسہ تو کامیاب ہو گیا۔ اور آگے ایک لفظ اور لگا ہوا ہے، آگے کیا لگا یہ اس کو صحابہ ایکشن کمیٹی۔ میں عرض کر دوں آپ سے وہ جملہ کہاں گیا؟ میں عرض کر دوں آپ سے اس کے آگے بھی جو جملہ لگا ہوا ہے، میں عرض کر دوں آپ سے، تو پورے 20 حروف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ 20 حروف کس کی یاد دلاتے ہیں؟ ماہ رمضان میں پڑھی جانے والی 20 رکعت تراویح کی۔ تو جلسہ تو کامیاب ہو گیا ہے۔ نبی کی ذات بے مثال، نبی کی نبوت بے مثال، نبی کی رسالت بے مثال، نبی کی ثقافت بے مثال، نبی کی شریعت جب تک پورا مجمع سبحان اللہ نہیں کہے گا موضوع نہیں بدلے گا۔ نبی کی شریعت بے مثال، نبی کی سنت بے مثال، نبی کی طاقت بے مثال، نبی کی ہمت بے مثال، نبی کی قیادت بے مثال، نبی کی بصیرت بے مثال، نبی کی عظمت بے مثال، نبی کی رفعت بے مثال، نبی کی نورانی صورت بے مثال، نبی کی پاکیزہ سیرت بے مثال، نبی کی عبادت بے مثال، نبی کی تلاوت بے مثال، نبی کی آن بے مثال، نبی کی شان بے مثال، نبی کی آن بے مثال، نبی کی شان بے مثال، نبی کی زبان بے مثال، نبی کا بیان بے مثال، نبی کی زبان بے مثال، نبی کا بیان بے مثال، نبی کا خاندان
بے مثال، نبی کا خاندان بے مثال، نبی کا کلام بے مثال، نبی کا پیام بے مثال، نبی کا کلام بے مثال، بے مثال رسول کے بے مثال صحابہ کے جلسے میں آئے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیجئے، نبی کا کلام بے مثال، نبی کا یہ پیچھے والے خاموش بیٹھے ہیں، پیچھے والے خاموش بیٹھے ہیں، موضوع نہیں بدلے گا، نبی کا کلام بے مثال، نبی کا پیام بے مثال، نبی کا کلام بے مثال. سبحان اللہ. اب پتا چلا، اب لگ رہا ہے کہ غلامان مصطفیٰ کا یہ باقاعدہ جلسہ ہے، اور غلامان صحابہ باقاعدہ یہاں پر موجود ہیں. نبی کا کلام بے مثال، نبی کا پیام بے مثال، نبی کی صبح بے مثال، نبی کی شام بے مثال، نبی کا مقام بے مثال، نبی کا مقام بے مثال، نبی کی آل بے مثال، نبی کا قال بے مثال، نبی کا حال بے مثال، نبی کا مال بے مثال، نبی کا خیال بے مثال، نبی کے اقوال بے مثال، نبی کا اعمال بے مثال، نبی کا کردار بے مثال، نبی کا شعار بے مثال، نبی کا کردار بے مثال، نبی کا شعار بے مثال، نبی کا وقار بے مثال، نبی کا افتخار بے مثال، نبی کا وقار بے مثال، نبی کا افتخار بے مثال، نبی کے اتوار بے مثال، نبی کا بیان بے مثال، نبی کی شان بے مثال. اور کہہ دیجئے عرش معلی سے نازل ہونے والا قرآن بے مثال. سبحان اللہ. سبحان اللہ بھائی. سبحان تو اللہ. نبی بے مثال ہے، سبحان. تو نبی کی ذات پر ایمان لانے والے صحابہ بھی بے مثال ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سبحان اللہ. نبی کا اخلاق بے مثال ہے، تو صحابہ کے اخلاق بھی بے مثال ہوئے. لفظ صحابہ اس بات کا ترجمان ہے، لفظ صحابہ اس بات کی باقاعدہ دلالت کرتا ہے، لفظ صحابہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نبی کی صحابیت، نبی کی نبوت پر ایمان لانے والے جتنے صحابہ ہیں سب کے سب سچے اور برحق ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس قرآن کو سید الملائکہ جبریل امین لے کر کے نازل ہوئے، 22 سال 5 مہینے 14 دن میں جس قرآن کو اللہ نازل فرمایا، ناظم اجلاس، جمع سال، جمع فکر عزیزم، رفیق مکرم حافظ و قاری سید شاہ محمد فیصل میاں سلمہ اللہ تعالیٰ عز و جل، بعد عشاء سے اس وقت تک باقاعدہ آپ کی خدمت کرتے رہے، علماء کرام کو پیش کرتے رہے. حافظ سید محمد وسیم میاں سلمہ اللہ تعالیٰ عز و جل مستقل اس جلسے کی خیریت بتاتے رہے. میں عرض کر دوں آپ سے، آپ تمامی حضرات کی اللہ حاضری کو قبول فرمائے. اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ فرما لیا، خیال رہے کسی حدیث شریف کے راویوں کے اوپر جب تحقیق کی جاتی ہے تو راوی کے استاد پر بھی تحقیق کی جاتی ہے، اور راوی کے استاد کی بھی تحقیق کی جاتی ہے، اور جب تابعی تک کے بات پہنچتی ہے تو میں عرض کر دوں تابعی کے اوپر جہاں صحابی کا مقام آ جاتا ہے تو وہاں باقاعدہ تحقیق کو ترک کر دیا جاتا ہے، چونکہ صحابہ کرام کی عدالت تواتر کے ساتھ ثابت ہے، صحابہ کرام کی صداقت تواتر کے ساتھ ثابت ہے. صحابہ پہ تحقیق نہیں کی جاتی چونکہ صحابہ کرام کو قرآن جنتی ڈکلیئر کر چکا ہے. اولئک هم الراشدون، نبی کی ذات پر ایمان لانے والے جتنے صحابہ کرام ہیں سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں. اولئک هم الصادقون، نبی کی ذات پر ایمان لانے والے صحابہ کرام سب کے سب سچے ہیں. اولئک هم الفائزون، نبی کی ذات پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما دی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما دی. آگے اللہ نے اعلان فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کو اللہ نے باقاعدہ جنت عطا فرما دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. صحابہ کرام کو ہمارے عشق کی ضرورت نہیں، صحابہ کرام کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں، صحابہ کرام کو باقاعدہ ہماری محبت کی ضرورت نہیں. ہم محتاج ہیں نبی کی نبوت کے، ہم محتاج ہیں نبی کی تعلیمات حقہ کے، ہم محتاج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کی حیات طیبہ کے. آج امت کو معلوم ہے نبی کی 4 بیٹیاں، کس نے بتائیں؟ قرآن مجید میں تذکرہ نہیں آیا، کس نے بتایا؟ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، بی بی زینب رضی اللہ عنہا، بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا، بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. کس نے بتایا؟ صحابہ کرام نے. نبی کے نانا کا نام وہب، نبی کے نانا کا نام وہب، کس نے بتایا؟ صحابہ کرام نے. نبی کی نانی کا نام برہ، کس نے بتایا؟ صحابہ کرام نے. میں نے عرض کیا کہ جلسہ تو آپ کا کامیاب ہو ہی گیا ہے. لفظ صحابہ میں 5 حروف ہیں، ایکشن میں 5 حروف ہیں، کمیٹی میں 5 حروف ہیں. 5 حروف دیکھ لیجیے، 5 وقت کی نمازیں یاد آتی ہیں اور سارے حروف کو جوڑ دیجیے، 5 3 15 تو صلی اللہ علیہ وسلم میں 15 حروف ہیں. تو جلسہ تو اللہ نے کامیاب فرما ہی دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ بھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں عرض کر دوں، جلسہ تو اللہ نے کامیاب فرما دیا. اللہ کے ہاں خلوص کی قدر ہے، اللہ کے ہاں
तवाज़ो पसंद किया जाता है। अब्दुल वहीद साहब रातों दिन बाकायदा मिल्लत की खिदमत पेश रहते हैं। मुझे लोग वाक़यात बताते हैं, आज भी मुझे दोपहर में एक साहब बता रहे थे, ऐसे ऐसे मामलात पेश आते हैं, बहुत पेचीदा टिपिकल किस्म के बाकायदा मामलात आते हैं और अल्लाह ताला उनके जरिए से हल करवाता है। अल्लाह ताला इनसे बाकायदा तौर पर और भी मिल्लत की खिदमत लेता रहे, पूरे मुल्क में अल्लाह को इज्जत व वक़ार से नवाजे। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, फैसल मियाँ बराबर जिक्र करते हैं तो पूरे मुल्क में हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मोहब्बत का पैगाम जो शख्स भी देगा, पूरे मुल्क में जितने भी बाशिंदे हैं उसका इस्तकबाल करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। सूबे बिहार, सूबे झारखंड, सूबे बंगाल, सूबे गुजरात, ये वो सूबे हैं जहाँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाकसार हाजिर होता है, हज़ार का मजमा आता है। तो वही मैं कह रहा था अब्दुल वहीद साहब से कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पूरे मुल्क में इंसानियत के पैगाम को अल्लाह ताला आम करने की तौफीक नसीब फरमाए। इस्लाम का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, इस्लाम का पैगाम इंसानियत का पैगाम है, इस्लाम का पैगाम भाईचारे का पैगाम है, इस्लाम भाईचारे की तालीम देता है, इस्लाम इंसानियत की बात करता है, इस्लाम बाकायदा इत्तिहाद की बात करता है, इस्लाम एकता का बाकायदा संदेश देता है, इस्लाम एकता का संदेश देता है, इस्लाम बाकायदा विश्वास का संदेश देता है, इस्लाम एक दूसरे की सेवा करने का संदेश देता है, इस्लाम सुशीलता और अखंडता और प्रेम की भावनाओं को जगाता है। यह इस्लाम है जिसने कह दिया अपने मुल्क के साथ हमेशा वफादारी करते रहना। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान है। सहाबाए कराम की गुलामी ही बाकायदा इलाज है हमारी बदअमनियों का, हमारी बेसुकूनी, हमारी उलझनों का इलाज सहाबाए कराम की गुलामी, हमारी बेकरारी, हमारी आपसी दूरियां, ये समाजी फासले, ये बाकायदा मुआशिरती मुसाफतें, ये दूरियां, ज़हन व अफकार की दूरियां, ख्यालात की दूरियां, फिक्र और नजरियात की दूरियों को खत्म कोई कर सकता है तो नबी की जात पर ईमान लाने वाले सहाबाए कराम की मोहब्बत का मौक़िफ़ ही खत्म कर सकता है, जिसको अंजाम दे रही है सहाबा एक्शन कमेटी। मैं अर्ज़ करता हूं, जिसको अंजाम दे रही है सहाबा एक्शन कमेटी। तो हम सहाबा के नाम पर एक हो जाते हैं। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सहाबा कराम का नाम नहीं लिया। एक सहाबी हैं, बड़ी मुबारक घड़ियों में जनाब अब्दुल वहीद फारूकी साहब ने अजीज़म ज़ैद मियां सल्लल्लाहु का नाम रखा था। कुरान मजीद में एक ही सहाबी का नाम आया है 22वें पारे में, फलम्मा क़दा ज़ैदुम मिन्हा वतारा, फलम्मा क़दा ज़ैदुम मिन्हा वतारा, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर तमाम नबियों के नाम नहीं पेश किए, 1,24,000 नबियों के नाम अगर अल्लाह ताला बयान फरमाता है। एक दिन मैंने हिसाब लगाया, अल्लाह पाक बेशक आप हकीम हैं, आप अलीम हैं, आप हलीम हैं, आप करीम हैं, आपके हर काम में हिकमत है, आपके हर फैसले में हिकमत है। अगर आपने 1,24,000 नबियों के नाम कुरान में बयान कर दिए जाते, अगर आप 1,24,000 कुरान मजीद में नबियों के नाम बयान कर देते तो 32 पारों का और इजाफा करना पड़ता, खाली नबियों के नाम से 32 पारे बढ़ जाते और सहाबाए कराम की तादाद तो 1,75,000 से ज्यादा है। तो इस एतबार से कुरान मजीद के पारों की तादाद सोचे कितनी हो जाएगी। एक सहाबी का नाम कुरान में आया, एक लफ्ज इस्तेमाल फरमाया जिससे हर सहाबी जन्नती साबित हो गया, हर सहाबी जन्नती साबित हो गया। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल हुस्ना। हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह 750 साल के बुलंद पाया मुहद्दिस, 852 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ है। फतहुल बारी जिन्होंने 24 जिल्दों में लिखी, बुखारी शरीफ की शरह बाकायदा, उन्होंने तहरीर फरमाया अल हुस्ना से मुराद जन्नत है। सुभान अल्लाह कह दीजिए, अल हुस्ना से मुराद जन्नत है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा कर लिया है। इसलिए और नबी ने नाम ले लेके इरशाद फरमा दिया, अबू बकर फिल जन्नती, अबू बकर जन्नत में है, व उमर फिल जन्नती, हजरत उमर जन्नत में है। ये नहीं जाएंगे, ये नहीं कि जाएंगे, बल्कि आका ने फरमाया, तो हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस शरीफ है, तिरमिजी में हदीस मौजूद है, अबू बकर फिल जन्नती, अबू बकर जन्नत में है, व उमर फिल जन्नती, हजरत उमर जन्नत में है, व उस्मान फिल जन्नती, हजरत उस्मान जन्नत में है, व अली फिल जन्नती, हजरत अली जन्नत में है, व तलहा फिल जन्नती, हजरत तलहा जन्नत में है, व जुबैर फिल जन्नती, हजरत जुबैर भी जन्नत में है, व सअद इब्न अबी वक्कास फिल जन्नती, हजरत सअद बिन अबी वक्कास भी जन्नत में है, व अबू उबैदा इब्नुल जर्राह फिल जन्नती, अबू उबैदा भी जन्नत में है, अमीर मुआविया भी जन्नत में है, अबू सुफियान भी जन्नत में है, हजरत इमरान भी जन्नत में है, हजरत शुक्रान भी जन्नत में है, अब्दुर्रहमान भी जन्नत में है, हजरत अब्दुर्रहमान। मैं डायरेक्ट जिनको जन्नती कह रहा हूँ, ये इस बात की निशानी है कि वो सहाबी और रसूल है। मैं डायरेक्ट जिनको, मौलाना अली मियां को डायरेक्ट जन्नती नहीं कहा जा सकता, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को डायरेक्ट जन्नती नहीं कहा जा सकता कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह बाकायदा जन्नत में है, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह डायरेक्ट जन्नत में नहीं कहा जा सकता। इंशाअल्लाह के साथ
انشاءاللہ کے ساتھ کہا جائے گا. مولانا علی میاں انشاءاللہ جنت میں ہیں, مولانا الیاس انشاءاللہ جنت میں ہیں, شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ انشاءاللہ جنت میں ہیں, امام اہل سنت مولانا عبد الشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ انشاءاللہ جنت میں ہیں, اور عبد الوحید صاحب کے دادا مولانا عبد الرحیم فاروقی انشاءاللہ جنت, انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ کے ساتھ کہا جائے گا. انشاءاللہ. میں عرض کرتا ہوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, جن کی شان میں مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے 1955 میں اپنی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت میں لکھا, ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے اجمیر والے خواجہ اجمیری کا احسان رہے گا, اجمیر والے خواجہ اجمیری کا احسان رہے گا. اس لیے کبھی بزرگان دین کی بھی بات کر لیا کیجئے, اولیاء کاملین کی بھی بات کر لیا کیجئے. جب کبھی ہمارا گزر ہوتا ہے حضرت شاہ مینا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف سے, یہ سب حضرات جانتے ہیں, تو میں عرض کرتا ہوں کہ شہر لکھنؤ کو آباد کرنے میں ہمارے شہر میں حضرت مخدوم شاہ مینا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک بنیادی کردار ہے. شاہ پیر محمد صاحب رحمت اللہ ٹیلے والی مسجد میں آرام فرما رہے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, شاہ پیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ پیدائش قصبہ اتاون. ایک شاہ نے پوچھا تھا شاہ پیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا تعلق کہاں سے؟ اتاون جونپور میں ہے, اتاون جونپور میں ہے قصبہ اتاون. لکھنؤ کو آباد کرنے میں شاہ پیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا بنیادی کردار ہے, بنیادی خدمات ہے. مولوی نوار صاحب کے باغ میں آرام فرمانے والے, 1748 میں اللہ کو پیارے ہونے والے, درس نظامیہ جن کی ذات سے منسوب ہے, استاد العلماء زبدۃ الفقہاء, استاد العلماء زبدۃ الفقہاء حضرت ملا نظام الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, لکھنؤ کو باقاعدہ طور پہ علم دین کی دولت سے پوری طرح مالا مال کرنے والے. بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ, خواجہ صاحب کے خلیفہ, ان کو بابا ہی لکھتے ہیں ہمارے تمام علماء کرام. بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, جو خواجہ صاحب کے خلیفہ ہیں, ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ, ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ, ان کے خلیفہ حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ. ان بزرگان دین, مشایخین, اولیاء کاملین کی بڑی خدمات ہیں. یہ آپ کے سروں کی ٹوپیاں, یہ آپ کی چمکتی داڑھیاں, اور یہ پیشانیاں, اور پیشانیوں پہ سجدے کی نشانیاں, یہ صدقہ ہے اجمیر والے خواجہ اجمیری کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت کے اندر باقاعدہ لکھا ہے کہ ملک ہندوستان کے ہر مسلمان پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا احسان قیامت تک کے رہے گا. سبحان اللہ. تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اولیاء اللہ کے لیے کوئی خوف ڈر نہیں ہے. خوب سن لو, الا آگاہ ہو جاؤ, باخبر ہو جاؤ, اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں. ان کے لیے باقاعدہ جنت کی بشارت ہے. جب ولیوں کے لیے جنت کی بشارت ہے تو جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے پیارے نبی کو دیکھا ہو, بتاؤ ان کا مرتبہ کیا ہوگا. جن لوگوں نے حضور سید الابرار کو دیکھا ہو, ان کا مقام کیا ہوگا. جنہوں نے رسول باوقار کو دیکھا ہو, جنہوں نے باقاعدہ طور پہ محسن انسانیت کو دیکھا ہو, جنہوں نے نبی الرحمت کی صحبت اختیار کی ہو, جنہوں نے شافی محشر کو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, جنہوں نے اللہ کے قرآن کو نبی کی زبان سے سنا ہو, ان کا مرتبہ کیا ہوگا. جنہوں نے رسول پاک کی زبان سے اللہ کی شریعت کو سمجھا ہے, ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں حضرت معاویہ جنت میں ہیں, ابو سفیان جنت میں ہیں, ابو سفیان جنت میں ہیں, حضرت شقران, جتنے صحابہ کرام کے نام آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, ان صحابہ کرام کے نام پاک کی برکتوں سے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں کامیابی نصیب فرمائے گا. حضرت معاویہ جنت میں ہیں, حضرت عبد الرحمن جنت میں ہیں, حضرت شقران. دیکھیں انشاءاللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, صحابہ کے لیے انشاءاللہ کہنا قطعی منع ہے, کیونکہ قرآن بتا چکا ہے کہ وہ سب کے سب جنتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انشاءاللہ مستقبل کا صیغہ ہے, فیوچر ٹینس ہے. ابھی انشاءاللہ تعالی یہاں سے میں جاؤں گا, کھانا کھاؤں گا, پھر رات میں انشاءاللہ تعالی ابھی دعا باقی ہے, دعا کروں گا. انشاءاللہ مستقبل کے لیے کہا جاتا ہے, انشاءاللہ اس کام کے لیے کہا جاتا ہے جس کا علم نہیں ہوتا. صحابہ کرام کا جنتی ہونا تو قرآن مجید سے باقاعدہ معلوم ہو چکا. اصحاب الجنہ یہ سب کے سب جنت والے ہیں. ہم نے آیت شریفہ پڑھی پہلے ہی پارے میں, اولئک علی ھدی من ربھم واولئک هم المفلحون. These are on true guidance. They are on true guidance from their Lord. یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے, اپنے نفس کی طرف سے نہیں, اپنے ذہن کی طرف سے نہیں, من ربہم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. اللہ نے ان کو ہدایت سے سرفراز فرمایا.
میں عرض کر دوں آپ سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی باقاعدہ جنتی، جن کے نام نہیں معلوم وہ بھی سب جنتی ہیں. حضرت جناب ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں، حضرت ابو رافع جنت میں ہیں، عبداللہ ابن عباس جنت میں ہیں، عبداللہ ابن عمر جنت میں ہیں، عبداللہ ابن زبیر جنت میں ہیں، عبداللہ ابن عمیر جنت میں ہیں، عبداللہ ابن جعفر جنت میں ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری جنت میں ہیں، حضرت ابو ذر غفاری جنت میں ہیں، ابو موسیٰ اشعری جنت میں ہیں، حضرت خباب جنت میں ہیں، حضرت جناب جنت میں ہیں، حضرت خباب جنت میں ہیں، حضرت سہل جنت میں ہیں، حضرت سہیل جنت میں ہیں، حضرت فضیل جنت میں ہیں، حضرت فضیل جنت میں ہیں، حضرت خبیب جنت میں ہیں، حضرت سہیب جنت میں ہیں، حضرت سہیب جنت میں ہیں، ابو ایوب انصاری جنت میں ہیں، نبی کے سسر حضرت ابو سفیان جنت میں ہیں. سبحان اللہ. 2.25 لاکھ صحابہ کرام سب کے سب جنت میں ہیں. اس لیے میں عرض کرتا ہوں امت تک 5 وقت کی نمازیں آپ نے تاریخ اسلام کی 1442ویں بقرعید منائی، عید الاضحیٰ میں آپ نے 6 زائد تکبیریں پڑھی، یہ کس نے بتایا؟ نبی کو 6 مرتبہ نماز عید الفطر میں، نماز عید الاضحیٰ میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ واجب تکبیرات کہتے ہوئے سب سے پہلی مرتبہ کس نے دیکھا؟ صحابہ کرام نے دیکھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 150 ہجری میں ہوا، میں عرض کر دوں آپ سے ان کے مسلک میں باقاعدہ 6 تکبیریں ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے یہ کس نے دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر میں 2 رکعت پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا؟ ظہر میں 4 رکعت پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا؟ پورے دن میں 5 وقت کی نمازوں میں 17 رکعت فرض ہیں، فجر میں 2 رکعت فرض، ظہر میں 4 رکعت فرض، عصر میں 4 رکعت فرض، مغرب میں 3 رکعت فرض، عشاء میں 4 رکعت فرض، پورے دن میں 5 وقت کی نمازوں میں 17 رکعت فرض. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا. وطر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت پڑھتے ہوئے باقاعدہ کس نے سنا؟ دعائے قنوت کی تعلیم سب سے پہلی مرتبہ کس نے دی؟ میں عرض کر دوں آپ سے اس لیے صحابہ بے مثال ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں. چند کلمات کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجیے گا. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے شان صحابہ میں چند کلمات بطور عقیدت پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہمارے جلسے کو بھی نصیب فرمائے، آپ تمام حضرات کو نصیب فرمائے. نبی کی ذات پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ، نبی کی صفات پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ، نبی کے کمالات کو سب سے پہلی مرتبہ دیکھنے والے صحابہ، نبی کے معجزات کو سب سے پہلے بیان کرنے والے صحابہ، نبی کے خیالات کو سمجھنے والے صحابہ، نبی کی کرامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے صحابہ، نبی کی زبان سے قرآن سننے والے صحابہ، نبی کی زبان پاک سے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی خلاقیت کو سماعت فرمانے والے صحابہ، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کے اوپر دینی اور ایمانی اور جنتی بیان سماعت فرمانے والے صحابہ کرام تو نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں. شان صحابہ سبحان اللہ کہہ دیجیے، مجھے اجازت دیجیے گا. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں. نبی کے چونکہ جلسے کا عنوان ہی باقاعدہ طور پہ آپ کے سامنے صحابہ کی غلامی ہے تو ذکر صحابہ کے ساتھ ساتھ اجازت لینا چاہیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کی توفیق نصیب فرمائے، سیرت مصطفیٰ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سیرت صحابہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سیرت اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی مجمعین، سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سیرت اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دین کی خیر کی باتیں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ محبت، بھائی چارے، انسانیت کی باقاعدہ باتیں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اپنے ملک ہندوستان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، انسانی سماج کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیواؤں کی اور ودواؤں کی باقاعدہ سیوا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیماروں کے لیے باقاعدہ بیماروں کی دوا لانے والا بنا دے. ابھی ایک صاحب نے بتایا جناب ریاض صاحب میڈیکل کالج کے اندر ہیں، ایک صاحب محمد رفیق صاحب مولوی گنج سے آئے، کل سے فون کر رہے ہیں کب آپ پہنچیں گے، کب جلسہ ہوگا، کس وقت آئے گا. ان کے باقاعدہ بھتیجے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک، 12 سال کا معصوم سا بچہ، اس کی کڈنی کے متعلق ڈائلیسس باقاعدہ بتائی ہے ڈاکٹروں نے. دعا فرمائیے تمام بیماروں کے لیے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو اسپتالوں سے زندہ صحیح سلامت اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں زندہ صحیح سلامت بخیر و عافیت بصحت و سلامتی اسپتالوں سے ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اور آپ کو عید الاضحیٰ کی رحمتیں نصیب فرمائے، عید الفطر کی برکتیں نصیب فرمائے، رحمتوں سے بھرا ماہ رمضان نصیب فرمائے، نیا اسلامی سال ماہ محرم الحرام نصیب فرمائے. ماہ محرم الحرام میں ہم سب کو خوب اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے.
جلسہ شہداء اسلام میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائے, جلسہ شہداء اسلام کو منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہمیں آپ کو ماہ محرم الحرام میں خوب اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے, اور محرم کی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ربیع الاول کی برکتیں نصیب فرمائے, ماہ ربیع الاول کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے. اب انہی لفظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا. ذکر صحابہ کے ساتھ, نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے پیارے صحابہ ہیں, نبی کے اپنے صحابہ ہیں, نبی کے قریبی صحابہ ہیں, نبی کے پیارے صحابہ ہیں, نبی کے دوست صحابہ ہیں, نبی کے باقاعدہ طور پہ شاگرد صحابہ ہیں, نبی کے مرید صحابہ ہیں, نبی کے مرید صحابہ ہیں, نبی کے مقرب صحابہ ہیں, نبی کے غمگسار صحابہ, نبی کے دلدار صحابہ, نبی کے وفادار صحابہ, نبی کے وفادار صحابہ, نبی کے باوقار صحابہ, نبی کے خدمت گزار صحابہ, نبی کے خدمت گزار صحابہ, نبی کے دلارے صحابہ, نبی کے پیارے صحابہ, نبی کے رازدار صحابہ, نبی کے خدمت گزار صحابہ, نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ, نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ, نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ, نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ, نبی کی سنت کے گواہ صحابہ, نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ, نبی کی قوت کے گواہ صحابہ, نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ, نبی کی کس نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 4000 مردوں کی طاقت تھی, 4000 مردوں کی طاقت تھی. صحابہ نے تو بتایا. نبی کی قوت کے گواہ صحابہ, نبی کی شجاعت کے گواہ صحابہ, نبی کی سخاوت کے گواہ صحابہ, نبی کی صداقت کے گواہ صحابہ, نبی کی شرافت کے گواہ صحابہ, نبی کی عظیمت کے گواہ صحابہ, نبی کی فضیلت کے گواہ صحابہ, نبی کی بصیرت کے گواہ صحابہ, نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ, نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ, نبی کی عبادت کے گواہ. جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا میں اٹھوں گا نہیں. نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ, نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ, نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ, نبی کی امامت کے گواہ صحابہ, نبی کی قیادت کے گواہ صحابہ, نبی کی امامت کے گواہ صحابہ, نبی کی قیادت کے گواہ صحابہ, نبی کی آن کے گواہ صحابہ, نبی کی شان کے گواہ صحابہ, نبی کی آن کے گواہ صحابہ, نبی کی شان کے گواہ صحابہ, نبی کی زبان کے گواہ صحابہ, نبی کے بیان کے گواہ صحابہ, نبی کی زبان کے گواہ صحابہ, نبی کے بیان کے گواہ صحابہ, اور عرش معلی سے نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ, قرآن کے گواہ صحابہ. شہر مکہ بے مثال, شہر مدینہ بے مثال, شہر مکہ بے مثال, شہر مدینہ بے مثال, غار ہرا بے مثال, گنبد خضرا بے مثال, غار ہرا بے مثال, گنبد خضرا بے مثال, اما خدیجہ بے مثال, اما عائشہ بے مثال, بی بی صفیہ بے مثال, بی بی میمونہ بے مثال, ام حبیبہ بے مثال, ام حبیبہ بے مثال, ام سلمہ بے مثال, بی بی جویریہ بے مثال, خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بے مثال, اور شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ باقاعدہ بے مثال, اور جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال. اور آج کا اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں آج کا یہ عظیم الشان جلسہ بے مثال. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا کفیل اشرف صاحب, مولانا کفیل اشرف صاحب, مولانا کفیل اشرف صاحب.